السلام علیکم دوستو، میرا نام سرفراز احمد ہے اور آج کے اس ویڈیو میں اردو ادب سے متعلق چند اہم اصطلاحات پر چرچا کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو ادب کو تقسیم کیا گیا ہے نظم اور نثر میں۔ موضوع کے لحاظ سے اردو شاعری کی قسمیں حمد، مناجات، نعت، منقبت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شعر آشوب، واسوخت، ریختی، گیت۔ حیت کے لحاظ سے اردو شاعری کی قسمیں مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، نظم، پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، سانیٹ، ترائلے، ہائیکو، نثری شاعری۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر غزل کے ایک حصے کو کہتے ہیں اور شعر کی سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات کے مطلب ہے دعا، ایسا کلام جو اللہ کے دربار میں بطور التجا پیش کیا جاتا ہے مناجات کہلاتا ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی گئی شاعری کو نعت کہتے ہیں۔ منقبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں لکھے گئے اشعار کو منقبت کہا جاتا ہے، مگر عرف عام میں اشعار کے ذریعے کسی بزرگ، ولی یا برگزیدہ شخصیت کی تعریف کو منقبت کہتے ہیں۔ غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ غزال کے لغوی معنی عورت سے باتیں کرنا ہے، یعنی غزل میں عشق و محبت سے متعلق مضمون بیان کی جاتی ہے، لیکن موجودہ دور میں عشق و عاشقی کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی موضوع زیر بحث غزل میں لایا جا سکتا ہے۔ غزل کے اجزائی ترکیبی: مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ کا لفظ قصد سے مشتق ہے۔ اصطلاح شاعری میں قصیدہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں قصداً کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی جاتی ہے۔ تعریف ہو تو قصیدہ مدحیہ کہلاتا ہے، مذمت ہو تو قصیدہ ہجویہ کہلاتا ہے۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے آیا ہے۔ اردو میں مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام بخشا ہے۔ قصیدے کی اجزائے ترکیبی: تشبیب، گریز، مدح، عرض مطلب، دعا۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ عربی لفظ رثا سے مشتق ہے جس کے معنی بقا و بین کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں مرثیہ اسی صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی وفات پر اظہار غم کیا جاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اردو کے مشہور مرثیہ گو میر انیس اور میر دبیر ہیں۔ مرثیہ کی قسمیں شخصی، قومی، کربلائی۔ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رشز، رزم، شہادت، بین۔ اہم مرثیہ گو: میر انیس، دبیر، حالی، اقبال، سرور جہاں آبادی، چکبیست، صفی لکھنوی۔ شعر آشوب کسے کہتے ہیں؟ شعر آشوب فارسی، ترکی اور اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے۔ یہ صنف گردش زمانہ، سلطنتوں، بادشاہوں، امیروں اور حکمرانوں کی سیاسی وقار کا زوال، عوام و خواص کے معاشی حالات، فوجوں کی شکست، درباروں اور محلوں کا اجڑنا، مختلف پیشوں میں کاروبار کا فقدان، آمدنی اور کمائی میں کمی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی گراوٹ، افسوسناک حالات کا وقوع پذیر ہونا، سماجی اقدار کا ٹوٹنا جیسی صورتوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اردو زبان کی پہلی آشوبیہ نظم میر جعفر زٹلی نے لکھی ہے۔ واسوخت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی شاعری ہے جس میں شاعر خصوصیت کے ساتھ معشوق کی بے وفائی اور بے رخی سے تنگ آ کر عشق سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ محبوب کو اس امید پر جلی کٹی سناتا ہے کہ شاید وہ عاشق کے شکوہ کا مداوع کرے۔ ریختی کسے کہتے ہیں؟ ریختی مردوں کے ذریعہ عورتوں کی مخصوص زبان، محاورے اور روزمرہ میں عورتوں کے باہمی معاملات، جنسی جذبات کے اظہار پر مبنی شاعری ہے جو غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے، مگر اس کا انداز طرز، لہجہ، حتیٰ کہ زبان و بیان غزل سے قطعاً مختلف بلکہ متضاد ہوتا ہے۔ ریختی 19ویں صدی میں لکھنؤ کے خاص ثقافتی ماحول کی دین ہے۔ اس کے اہم شعراء میں یار علی جان، سعادت یار خان رنگین، محسن خان محسن، انشاء اللہ خان انشاء شامل ہے۔ گیت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں گیت سے مراد راگ، سرور، نغمہ کے ہیں۔
اس لیے گیت کو گانے کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس کا گہرا تعلق موسیقی سے ہے، اس لیے اس میں سر و تال کی خاص اہمیت حاصل ہے۔ گیت میں جذبات و احساسات اور خاص کر ہجر و فراق کو بڑے والہانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے یا مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی دو کے ہیں۔ اس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کا مصرع دوسرے اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثنوی کے اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ اردو میں سب سے پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ملتی ہے۔ اردو کی مشہور مثنویاں فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ، ملا وجہی کی قطب مشتری، نصرتی کی گلشن عشق اور علی نامہ، ابن نشاطی کی پھول بند، میر حسن کی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اور شوق لکھنوی کی زہر عشق۔ مثنوی کی اجزائے ترکیبی پلاٹ، کردار، منظر نگاری، واقعہ نگاری، زبان اور طرز ادا۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی کا وزن مخصوص ہے، اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصر میں قافیہ لانا ضروری ہے۔ قطعہ کسے کہتے ہیں؟ یا شاعری کی ایک صنف ہے یا 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے پہلے مصرع میں قافیہ ردیف کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرے میں قافیہ لازمی طور پر موجود ہوتا ہے۔ مصمت کسے کہتے ہیں؟ مصمت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے پروئی ہوئی اور جڑی ہوئی چیز۔ اصطلاح شاعری میں اس سے مراد ایسی نظم ہے جس کا ہر بند ایک مقررہ تعداد کے مصروں پر مشتمل ہو۔ ایک بند میں 3 مصروں سے لے کر 10 مصرے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مصروں کی گنتی کے لحاظ سے مصمت کی 8 قسمیں بنتی ہے، جن میں 4 قسمیں مثلث، مربع، مخمس اور مسدس کافی مشہور و معروف ہیں۔ ترکیب بند کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں مسلسل 6 سے 8 اشعار ہوتے ہیں۔ 7ویں یا 8ویں اشعار کے 2 مصرے گرہ کے طور پر علیحدہ قافیے کے لکھے جاتے ہیں، جبکہ ہر بند کے قافیہ اور ردیف مختلف ہوتے ہیں۔ ترجیع بند کسے کہتے ہیں؟ ترجیع بند بھی ترکیب بند کی طرح ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں آخری گرہ کے شعر یا مصرع ہر بند میں بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، جبکہ ترکیب بند میں ہر ٹیپ میں نیا شعر ہوتا ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کا لفظ عام طور سے نثر مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے اور جملہ اصناف شاعری کو بھی نظم ہی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے تمام شعری اصناف نظم کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح شاعری کی محض ایک صنف کو بھی نظم کہتے ہیں، جسے عام طور پر غزل کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ غزل کے برخلاف نظم کی حیثیت مخصوص نہیں ہوتی، لیکن اس کے اشعار میں خیال و مضمون کا تسلسل پایا جاتا ہے، کیونکہ نظم کسی خاص موضوع پر کہی جاتی ہے۔ نظم کے مشہور شعراء نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، چک بیست، سرور جہاں آبادی، اقبال، جوش وغیرہ۔ نظم کی قسمیں، نظم کی 3 قسمیں ہیں: پابند نظم، معرہ نظم اور آزاد نظم۔ پابند نظم میں بحر و قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، اس کے سارے مصرے ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ اشعار میں قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، اس لیے اسے مقفع نظم بھی کہتے ہیں۔ 1857 سے پہلے صرف پابند نظم ہی کا رواج تھا۔ علامہ اقبال کے سارے اشعار پابند نظم میں لکھے گئے ہیں۔ معرہ نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بحر کی پابندی کی جاتی ہے، البتہ اس میں قافیہ اور ردیف سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ نظم قافیہ سے عاری ہوتی ہے، اس لیے اسے نظم معرہ یعنی غیر مقفع نظم بھی کہتے ہیں۔ آزاد نظم، مغربی حیت میں آزاد نظم کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ اس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، بحر کی بھی پابندی نہیں ہوتی، البتہ بحر کے ارکان، اس کے اوزان یا صوتی بندشوں کی پابندی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ معرہ نظم میں بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں، جبکہ آزاد نظم میں ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں متعین نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ سانیٹ کسے کہتے ہیں؟ سانیٹ مغربی شاعری کی ایک قدیم صنف ہے اور یہ 14 مصروں کی ایک ایسی نظم ہے جس میں ایک بنیادی جذبہ یا خیال کو 2 بندوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے بند میں 8 اور دوسرے بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے بند میں خیال کا پھیلاؤ ہوتا ہے اور دوسرے بند میں اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ کہیں کہیں پر پہلا بند 12 مصروں پر، دوسرا بند فقط 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ترائلے کسے کہتے ہیں؟ فرانسیسی شاعری کی ایک مقبول صنف ہے
یا ایک طرح کا بند ہے، ایک ہی بند میں نظم مکمل ہو جاتی ہے، یا ایک 8 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے، اس میں صرف 2 قافیے ہوتے ہیں اور اس کی خاص ترتیب ہوتی ہے، اس میں پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں اور دوسرا، چھٹا، آٹھواں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہائیکو کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک قدیم جاپانی صنف ہے، اس کو اردو میں انگریزی سے اپنایا گیا ہے۔ اس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان تینوں مصروں کے جملہ ارکان ستون ہوں۔ بیکل اتسائی کے ہائیکو بطور مثال: بیکل کھڑا دیوار پر پھونک کے اپنے گھر کو خود ہی، جرم دھرے سنسار پر۔ نثری شاعری کسے کہتے ہیں؟ انگریزی کے ایک صنف پوئٹری پروز کی تقلید میں اردو میں اس صنف کو اپنایا گیا۔ اس شاعری میں بحر، ردیف، قافیہ، وزن کی پابندی کی قید نہیں ہوتی، اس میں ایک آہنگ ضرور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں غنائیت پیدا ہوتی ہے اور شاعری کا رنگ نظر آتا ہے۔ اصناف نثر: نثر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نثر کی کل 5 قسمیں ہیں: سادہ نثر، سلیس نثر، مقفع نثر، مسجع نثر، رنگین نثر۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان اردو افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ داستان کو افسانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ واقعاتوں کو قوت متخیلہ کے سہارے بیان کرنے ہی کو افسانہ گوئی کہتے ہیں۔ اگرچہ فسانہ کی لغوی معنی جھوٹی اور فرضی کہانی کے ہیں۔ داستان کی عناصر ترکیبی: طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، ما فوق الفطرت عناصر، منظر نگاری، اسلوب۔ اردو زبان کی چند اہم داستانیں: امیر احمد خلف شاہ احمد کی قصہ چہار درویش، فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ منظوم داستان، ملا وجیح کی سب رست پہلی نثری داستان، ابراہیم بیجا پوری کی انوار سہیلی، منشی شمس الدین احمد کی حکایت الجلیلہ الف لیلہ کا اردو ترجمہ، فقیر اللہ شاہ حیدر کا تناولی، محمد عطا اللہ خان تحسین کا نو طرز مرثع قصہ چہار درویش کا پہلا ترجمہ۔ اردو داستان کا باقاعدہ آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ شاہ عالم ثانی کا عجائب القصص۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ناول ہے۔ ہنری جیمس نے ناول کی تعریف یوں کی ہے: ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا شخصی اور راست اثر ہے۔ ناول کی اجزائے ترکیبی: کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، پس منظر، اسلوب، نقطۂ نظر۔ اردو کی چند اہم ناول: ڈپٹی نذیر احمد کی میرات العروس جو کہ 1869 میں لکھی گئی، بنات النعش 1872 میں، توبۃ النصوح 1874 میں، ابن الوقت 1888 میں، عبد الحلیم شرر کی دلچسپ 1885 میں لکھی گئی، ملک العزیز ورجینا 1888 میں، حسن انجلینا 1889 میں، مینا بازار 1925 میں، عزیز مصر 1913، فتح اندلس، زمیندار کی بیٹی اور ایام عرب، مرزا محمد ہادی رسوا، افشائے راز 1897 میں، امراؤ جان ادا 1898 میں، شریف زادہ، ذات شریف، اختری بیگم، خونی عاشق، خونی بھید، خونی شہزادہ۔ نیاز فتح پوری کی ناول ایک شاعر کا انجام اور دوسرا ہے شہاب کی سرگزشت۔ مجنون گورکھ پوری کی ناول سراب، عہد زبوں، سر نوشت، بازگشت گردش، سوگوار شباب۔ قاضی عبدالغفار کی ناول مجنون کی ڈائری، لیلی کے خطوط۔ منشی سجاد حسین کے ناول حاجی بغلول، احمق الدین، کایا پلٹ، میٹھی چھری۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ 19ویں صدی کے آخر کی پیداوار ہے۔ افسانہ قصے کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ اسٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے فکشن کا لفظ مستعمل ہے۔ اسے زندگی کا ایک ادبی نقش قرار دیا جاتا ہے۔ فنی لحاظ سے افسانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحدت تاثر کا کامل ہو۔ وحدت تاثر قائم کرنے کے لیے افسانے میں صرف ایک مقصد پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر مقاصد ایک سے زیادہ ہوں تو افسانے میں بہت سے فنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اختصار افسانے کی خوبی ہے۔ اردو افسانے کی اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار نگاری، زمان و مکان، وحدت تاثر، موضوع، اسلوب۔ ترقی پسند افسانہ نگار میں شامل ہیں منشی پریم چند، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، اپیندر ناتھ اشک، عظمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، قرۃ العین حیدر، مجنون گورکھ پوری، حیات اللہ انصاری، شوکت صدیقی۔ رومانی افسانہ نگار میں شامل ہے سجاد حیدر یلدریم،
شفیق الرحمان، اشفاق احمد، مرزا ادیب، اے حمید، قدرت اللہ شہاب۔ حلقہ ارباب ذوق والے افسانہ نگار ممتاز مفتی محمد حسن عسکری، ممتاز شیریں، عاشق حسین بٹالوی، غلام الثقلین نقوی، آغا بابر۔ اصلاحی افسانہ نگار اقبال خورشید، اقبال سلیم، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ راشد الخیری، اشفاق احمد، خواجہ حسن نظامی۔ تاریخی افسانہ نگار ایم اسلم، عنایت اللہ التمش، نسیم حجازی، غازی عبدالستار، قمر اجنالوی، اسلم راہی۔ اہم افسانہ نگار اور افسانوی مجموعے منشی پریم چند، سوز وطن پہلا مجموعہ جو کہ 1908 میں اشاعت ہوئی، پریم پچیسی، پریم بتیسی، خاک پروانہ، خواب و خیال، فردوس خیال، پریم چالیسی، آخری تحفہ، دودھ کی قیمت، واردات 1938 آخری مجموعہ، سجاد حیدر یلدرم، خیالستان 1910 میں پہلا مجموعہ شائع ہوا، حکایت و احساسات 1927 میں دوسرا مجموعہ شائع ہوا، کرشن چند طلسم خیال 1939 میں پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا، ہائیڈروجن بم کے بعد دیوتا اور کسان 1970 میں آخری مجموعہ شائع ہوا، سعادت حسن منٹو، آتش پارے 1936 میں پہلا مجموعہ شائع ہوا، شکاری عورتیں، جنازے، سڑک کے کنارے، نمرود کی خدائی، رتی ماشا تولا 1965 میں آخری مجموعہ شائع ہوا، راجندر سنگھ بیدی، دانا و دام 1936 میں پہلا مجموعہ شائع ہوا، گرہن 1942 میں شائع ہوا، کوکھ جلی 1949 میں شائع ہوا، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں شائع ہوا، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 میں، مکتی بودھ 1982 دلی میں آخری مجموعہ شائع ہوا، عصمت چغتائی، کلیاں 1941 میں پہلا مجموعہ ان کا شائع ہوا، ایک بات چھوئی موئی، بدن کی خوشبو، تھوڑی سی پاگل، آدھی عورت آدھا خواب ان کے دیگر افسانوی مجموعہ ہیں، قرۃ العین حیدر، ستاروں سے آگے 1947 میں شائع ہوا، شیشے کے گھر 1954 میں شائع ہوا، پتجھڑ کی آواز 1966 میں شائع ہوا، اس پر انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی دیا گیا، روشنی کی رفتار 1982 میں شائع ہوا، رشید جہاں، ان کے افسانوی مجموعے ہیں عورت اور شعلہ جوالہ، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے حساب سے لفظ ڈرامہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز، کسی قصے یا واقعے کو کردار کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ حبیب تنویر، مرزا ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، امتیاز علی تاج، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، منٹو، آغا اشر کاشمیری، پروفیسر محمد مجیب، راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری مشہور ڈرامہ نگار ہیں۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی، آرائش۔ ڈرامے کی اقسام: المیہ، تربیہ، علم تربیہ، میلو ڈرامہ، فارس، ڈریم، اوپیرا۔ اردو کے اہم ڈرامہ نگار: واجد علی شاہ، انہیں اردو کا سب سے پہلا ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے، اور ان کی ڈرامہ رادھا کنہیا جو کہ 1842 میں لکھی گئی ہے، اسے اردو کا پہلا ڈرامہ بھی مانا جاتا ہے، اور افسانہ عشق بھی انہی کا ہے۔ امانت لکھنوی، اندر صبا جو کہ 1852 میں لکھی گئی ہے، مہران جی آرام، ان کے ڈرامے گل بقولی، لیلا مجنو، بے نظیر و بدر منیر، حاتم طائی، لال و گوہر ہے، آغا محمد شاہ حشر کاشمیری، آفتاب محبت 1892 میں پہلا ڈرامہ انہوں نے لکھا، یہودی کی لڑکی 1910 اور 11 میں لکھا، رستم و سہراب 1929 میں لکھا، دل کی پیاس 1931 میں انہوں نے اپنا آخری ڈرامہ لکھا، حبیب تنویر، آگرہ بازار 1954 میں لکھا، شطرنج کے مہرے، اندر لوک سبھا ان کے دیگر ڈرامے ہیں، امتیاز علی تاج، انارکلی 1922 میں لکھا، پرتھوی راج چوہان، کمرہ نمبر 5 ان کے ابا، شاہ جہاں، روشن آرا، یہ ان کے دیگر ڈرامے ہیں۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے: نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، جس میں مضمون سے متعلق باتوں کو
تسلسل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 خاتمہ، جس میں مضمون سے متعلق باتوں کو چند لفظوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ مضمون کا ایسا ہلکا پھلکا انداز جس میں بے ساختہ بے تکلفانہ کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے، اسے انشائیہ کہا جاتا ہے۔ انشائیہ کے لیے انگریزی میں ایشے کا لفظ رائج ہے۔ اہم انشائیہ نگار محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، کنہیا لال کمار، شوکت تھانوی، عبدالحلیم شرر، مرزا فرحت اللہ بیگ، عظیم بیگ چغتائی، وزیر اعلیٰ، ابن انشا، مجتبیٰ حسین، کرشن چند، شفیق الرحمان، سجاد حیدر یلدری وغیرہ۔ خطوط نگاری کسے کہتے ہیں؟ مکتوب نگاری دو انسانوں کے مابین تعلقات کی ترجمانی کرنے والی ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں غیر افسانوی انداز میں خیالات کی ترسیل ہوتی ہے اور حقیقت حال کا بیان ہوتا ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز مرزا غالب کے خطوط سے ہوا۔ مرزا غالب نے اردو کی ابتدائی خطوط 1846 میں تحریر کیے۔ اس سے قبل فارسی میں مکتوب نگاری کا چلن عام تھا۔ مکتوب نگاری کے اہم جز: نمبر 1 مکتوب نویس کا نام اور پتہ، نمبر 2 تاریخ تحریر، نمبر 3 نشان مجاریہ، نمبر 4 مقدمہ یا سبجیکٹ، نمبر 5 حوالہ نشان، نمبر 6 القاب، نمبر 7 آداب، نمبر 8 نفس مضمون، نمبر 9 خاتمہ، نمبر 10 مکتوب نویس کے دستخط، نمبر 11 مکتوب الیہ کے نام اور پتہ۔ اردو ادب کے اہم مکتوب نگار: مرزا غالب، مولانا حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوانح حیات کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے۔ سوانح میں کسی مشہور شخص کی زندگی کے محاسن و معائب دونوں بیان کیے جاتے ہیں۔ سوانح میں مستند اور جامع مواد کی پیشکشی ضروری ہوتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا اولین اور سب سے بہترین سوانح نگار کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر حیات سعدی، اس کے بعد مرزا غالب پر یادگار غالب اور آخر میں سر سید احمد خان پر حیات جاوید لکھ کر اردو ادب میں سوانح حیات کی بنیاد رکھی۔ خود نوشت کسے کہتے ہیں؟ خود نوشت سوانح ایک غیر افسانوی صنف ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے حالات بقلم خود تحریر کرے اور حقائق کی روشنی میں حالات پیش کرے تو ایسی تحریر کو خود نوشت کہا جاتا ہے۔ دیباچہ کسے کہتے ہیں؟ کتابوں کے ابتدائی صفحات میں مصنف کی شخصیت یا فن کے تعارف کے طور پر جو تحریر شامل کی جاتی ہے اسے دیباچہ کہتے ہیں۔ عموماً دیباچہ کسی مشہور قلمکار یا دانشور سے لکھوایا جاتا ہے، لیکن کبھی خود مصنف اپنی کتاب کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اس تحریر کو دیباچہ، تقریض یا پیش لفظ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ سفر ناموں میں حقائق پر مبنی واقعات، تجربات، مشاہدات، چشمدید مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔ سفر نامہ کو غیر افسانوی صنف ادب میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ تجارت، حصول علم، تبلیغ دین، سیاسی مقاصد، تلاش معاش، مقامات مقدسہ کی زیارت اور اس نوعیت کے کتنے ہی مقاصد ہیں جن کے لیے انسان سفر کرتا رہا اور سفر نامے تحریر کرتا رہا۔ اردو میں سفر نامے کی روایت کا آغاز 1847 میں ہوا جب محمد یوسف خان کمبل پوش نے عجائبات فرنگ لکھی۔ اس کتاب میں سفر انگلستان کے دلچسپ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ بیتی کسے کہتے ہیں؟ خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ بنواس کی زندگی، قید کے حالات، نظر بندی کے دور کے حالات اور واقعات کے ذکر بھی آپ بیتی کے ذریعے ممکن ہیں۔ اس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات و تاثرات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ محمد جعفر تھانیسری کی کتاب کالا پانی کو اردو کی اولین آپ بیتی کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ انگریزی ادب میں خاکہ کے لیے اسکیچ کا لفظ مروج ہے۔ خاکہ کے لفظی معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنایے میں کسی شخص کے عادت و اطوار اور کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کرنا کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے۔ خاکہ در حقیقت ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاکہ میں کسی ایک شخص کی زندگی کے اہم نکات کی دلچسپ انداز میں نشاندہی کی جاتی ہے۔
رپورتاج کسے کہتے ہیں؟ کسی جلسہ، محفل، کانفرنس، مشاعرہ یا اس نوعیت کی دیگر تقاریب کی مکمل کارروائی قلم بند کی جائے تو اسے روداد کہتے ہیں۔ لیکن کوئی ادیب اسی تفصیل کو ادبی چاشنی کے ساتھ شخصی تاثرات شامل کر کے پوری دلچسپیاں پیدا کرتے ہوئے بیان کرے تو اسے رپورتاج کہتے ہیں۔ طنز و مزاح کسے کہتے ہیں؟ طنز و مزاح کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں طنز بنیادی طور پر ایک ایسے باشعور، حساس اور درد مند انسان کی ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے جس کے ماحول کو ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں نے تختہ مشق بنا لیا ہو۔ طنز میں نشتریت کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے۔ تنقید کسے کہتے ہیں؟ تنقید عربی کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے۔ اصطلاح ادب میں اس کا مطلب کسی ادیب یا شاعر کے فن پارے کے حسن و قبح کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے یہاں یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیقی کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے۔ فن تنقید کو انگریزی میں کرٹیسزم کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور آخر تک ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سبھی لوگوں کا دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہو سکے تو ویڈیو لائک کر دینا، اور اگر اور بھی آپ سے ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم۔